بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، ایک دفعہ پھر سے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون تاریخی نثر نگار نہیں ہے؟ جی دوستو، تو تاریخی نثر نگار جو ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ اچھا، یہ بتایا جا رہا ہے کون تاریخی نثر نگار ہے؟ جی تو علامہ شبلی نعمانی ہیں جو ہے یہ تاریخی نثر نگار ہیں۔ بات کریں شبلی نعمانی کی تو ان کو پیدائش 1857 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1914 عیسوی کو۔ مرزا رفیع سودا کی پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستو، تو رفیع سودا کی پیدائش 1712 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات لکھنؤ میں 1781 عیسوی کو۔ حالی کی 1837 عیسوی کو پانی پت میں، اور وفات 1914 عیسوی کو ہوئی ہے۔ نذیر احمد کی پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستو، تو ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی پیدائش جو ہے 1830 عیسوی کو ہوئی ہے، 1830 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1913 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ نذیر احمد کا ناول ہے توبۃ النصوح، جو 1874 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور ناول توبۃ النصوح جو ہے 12 فصلوں پر مشتمل ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقے اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ یہ خیال کس کا ہے دوستو؟ جی تو یہ خیال ہے 1912 سے 1972 والے کا، یعنی سید احتشام حسین، اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقے اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے، بقول سید احتشام حسین۔ اعلی مسرور کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1911 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 2002 عیسوی کو۔ اور دوستو کلیم الدین کی پیدائش 1908 عیسوی کو پٹنہ میں، اور وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے، اور حالی کا پیدائش وفات اوپر ذکر ہو گیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ تصنیف اور مصنف کے اعتبار سے ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ آنسر کریں۔ جی ساتھیو، تو تصنیف اور مصنف کے اعتبار سے آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا اس کا 3 آپشن۔ تنقیدی نظریات جو ہے یہ سید احتشام حسین کا ہے، 1912 سے 1972 والے کا۔ تحقیق کفن یہ کن کا ہے دوستو؟ تحقیق کفن تو 1923 سے 2007 والے کا ہے، 1923 سے 2007 یعنی گیان چند جین کا تحقیق کفن۔ نئی تنقید کن کا ہے دوستو؟ نئی تنقید تو نئی تنقید ہو جائے گا دوستو 1929 سے 2019 والے، یعنی جمیل جالبی۔ اور حیت تنقید 1926 سے 2010 والے کا صحیح جواب آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نئی غزل کے نام سے ان میں سے کس نے کتاب لکھی ہے؟ جب تک علی سردار جعفری معین حسن جذبی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اور کلیم عاجز کے بھی بارے میں۔ تو علی سردار جعفری کی پیدائش جو ہے 1913 عیسوی کو یہ بلرام پور میں، اور وفات جو ہے ان کی 2000 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ معین حسن جذبی کی پیدائش 1912 عیسوی کو یہ ہے علی گڑھ میں، اور وفات 2005 عیسوی کو علی گڑھی میں ہوئی ہے۔ جی، اور کلیم عاجز کی پیدائش جو ہے کب ہوئی ہے دوستوں؟ تو یاد رکھیں گے کلیم عاجز صاحب کی پیدائش 1926 عیسوی کو ہوئی ہے، 1926 عیسوی کو نالندہ میں ہوئی ہے، نالندہ تلاڑا میں، اور وفات 2015 عیسوی کو ہزاری باغ میں۔ جی دوستو، تو نئی غزل کے نام سے جو ہے یاد رکھیے گا ڈاکٹر فرحت کمال نے کتاب لکھی ہے۔ نئی غزل جو ہے ڈاکٹر فرحت کمال نے جو ہے اس نام سے کتاب لکھی ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ غزل کن کا شعری مجموعہ ہے؟ صرف غزل
یہ کن کا شعری مجموعہ؟ آپ کے یہ داخل نصاب بھی ہے غزل. جی تو یہ مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ ہے. غزل جو ہے مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ ہے. 1919 سے 2000 والے کا یہ شعری مجموعہ ہے. 2000 عیسوی میں علی سردار جعفری کی بھی وفات ہے اور مجروح سلطان پوری کی بھی. تو غزل مجروح سلطان پوری کا داخل نصاب شعری مجموعہ ہے. اور نئی غزل یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر فرحت کمال کی ہے. اب بات کر لیتے ہیں علی سردار جعفری، معین حسن جزوی اور کلیم جیسے کچھ دیگر تصانیف کی. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے گا علی سردار جعفری کی کتابوں میں یہ کس کا خون ہے، لہو پکارتا ہے، ایشیا جاگ اٹھا، نئی دنیا کو سلام، زندگی کا مختصر سفرنامہ، زندگی کا مختصر سفرنامہ. یہ کس کا خون ہے، لہو پکارتا ہے، ایشیا جاگ اٹھا تو بہت ہی مشہور ہے علی سردار جعفری کا، اور نئی دنیا کو سلام بھی، تو اسے بھی یاد رکھیے گا. یہ بھی مشہور ہیں، لہو پکارتا ہے اور یہ کس کا خون ہے. ان کی تعریف کیا ہے؟ تو یہ ممتاز ترقی پسند شاعروں میں شاعر ہیں اور نقاد ہیں، دانشور، اور رسالہ گفتگو کے مدیر بھی ہیں. اگر پوچھا جائے کہ رسالہ گفتگو کے مدیر کون ہے تو یہ علی سردار جعفری ہیں، اور انہیں گیان پیٹھ کا بھی انعام سے نوازا گیا ہے. چلیے اب بات کریں معین حسن جزوی کی تصانیف کی. تو فیروزہ، گداز شب، حالی کا سیاسی شعور، یہ ان کے کچھ اہم تصانیف ہیں. فیروزہ اور گداز شب یہ مشہور ہیں. اور دوستوں یہ بھی ترقی پسند شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ فیض احمد فیض کے ہم عصر ہیں. ٹھیک ہے، ان کی زندگی کے ہیں، فیض احمد فیض کے یہ ہم عصر ہیں. بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف. اردو شاہجہاں کے عہد میں پائے تکمیل کو پہنچی، یہ خیال کن کا ہے؟ جی تو اردو شاہجہاں کے عہد میں پائے تکمیل کو پہنچی، یہ خیال ہے محمد حسین آزاد کا، 1830 سے 1910 والے کا. اردو شاہجہاں کے عہد میں پائے تکمیل کو پہنچی بقول محمد حسین آزاد. رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا جیم آپشن. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ان میں صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. زمانی اعتبار سے بتانا ہے. جی تو زمانی اعتبار سے سب سے پہلے جو ہے ڈرامہ آتا ہے. اندر صبا کو امانت لکھنوی نے 1852 عیسوی میں تحریر کیا تھا. اس کے بعد ناول، اردو کا پہلا ناول میرات العروس ہے، جو 1869 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس. اس کے بعد تنقید آتا ہے، تنقید حالی کا مقدمہ شعر و شاعری، جو 1893 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے. پھر آتا ہے افسانہ. تو اردو کا سب سے پہلا افسانہ جو ہے دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، دنیا کا سب سے انمول رتن، جسے منشی پریم چند نے لکھا ہے. اور دنیا کا سب سے انمول رتن یہ کم منظر عام پر آیا ہے دوستوں تو 1907 عیسوی میں. تو اس اعتبار سے 1852 ڈرامہ، ناول 1869 اور 1893 میں تنقید اور 1907 افسانہ. تو اس حساب سے آپ کا رائٹ آپشن اے ہو جائے گا. چلیے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اردو میں اسلوبیات کے بنیاد گزار ان میں سے کون ہیں؟ اچھا یہاں پوچھا گیا ہے اردو میں اسلوبیات کے بنیاد گزار. اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے نمائندہ نقاد کون ہیں، نمائندہ نقاد تو کون ہوں گے؟ یہاں پوچھا گیا ہے اردو میں اسلوبیات کے بنیاد گزار، اور یہاں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے نمائندہ نقاد کسے کہا جاتا ہے؟ جی تو سوال نمبر 7 کا آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا بی آپشن، یعنی مسعود حسین خان. اردو میں اسلوبیات کے بنیاد گزار جو ہے مسعود حسین خان ہے. لیکن اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے نمائندہ نقاد جو ہے گوپی چند نارنگ کو قرار دیا جاتا ہے، گوپی چند نارنگ کو قرار دیا جاتا ہے 1931 سے 2022 والے کا. ٹھیک ہے، اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے نمائندہ نقاد گوپی چند نارنگ ہیں، اور اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے بنیاد گزار آپ کے ہو جائیں گے مسعود حسین خان 1919 سے 2010 والے.
تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور دوستو مسعود حسن خان کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور محی الدین قادری حضور کی پیدائش دیکھ لیجیے گا 1905 عیسوی میں ہوئی ہے اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں، اور گیان چند جین کا تو ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اب مسعود حسن خان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان کا اصل نام مسعود حسن خان، والد کا نام مظفر حسین، ان کے مورث اعلیٰ کا نام حسین خان تھا، پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ انہوں نے اپنا PhD کا ڈگری جو ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو کے موضوع پر جو ہے لکھ کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کیا تھا۔ 1948 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ اور حیدرآباد کے قیام کے دوران جو ہے انہوں نے قدیم اردو کے نام سے ایک تحقیقی جریدہ بھی جاری کیا تھا، یاد رکھیے گا، قدیم اردو مسعود حسن خان صاحب نے ہی جاری کیا تھا۔ اور ان کے مطابق جو ہے غزل میں ردیف جو ہے جھانجھن کا حکم رکھتی ہے، غزل میں ردیف جو ہے یہ جھانجھن کا حکم رکھتی ہے۔ اور ان کا یہ ایک مشہور قول ہے، لسانیات کا اٹل اصول یہ ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اور ان کا ایک یہ بھی قول ہے گودان کے تعلق سے کہ گودان کا اردو ناول نگاری کی تاریخ میں کوئی مقام نہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ گودان کا اردو ناول نگاری کی تاریخ میں کوئی مقام نہیں، تو 1919 سے 2010 والے نے۔ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے، یہ قول بھی ان کا بہت ہی مشہور ہے۔ اور سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح اردو کی جائے پیدائش ہے۔ اسے تو یہ UGC کا سمجھ لیجیے فیوریٹ یہاں سے سوال بناتا ہے، اس کا یہ فیوریٹ پوائنٹ ہے، یہاں سے ہمیشہ جو ہے سوالات آتے ہیں، تو اسے ضرور یاد رکھیے گا۔ زمین دہلی اور اس کے گرد و نواح اردو کی جائے پیدائش ہے بقول مسعود حسن خان۔ انہوں نے کچھ کتابوں کو مرتب بھی کیا ہے، مشہور کتاب کو، جیسے کہ مقدمہ قصہ مہر افروز دلبر، بیکٹ کہانی آپ کو جو داخل نصاب ہے افضل کے، عاشورہ نامہ اور مثنوی قدم راؤ کو، فخر الدین نظامی کے مثنوی کو بھی جو ہے انہوں نے مرتب کیا ہے۔ اور ان کے کچھ اہم تصانیف آپ میں ہو جائیں گے، روپ منگال جو ہے ان کا شعری مجموعہ ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے بات کیا ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو کے حوالے سے۔ اور اردو کا المیہ یہ بھی ان کی اہم کتاب ہے۔ اردو زبان اور ادب بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا داخل نصاب خود نوشت بھی ہے ورود مسعود، جو 1989 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی، اور پہلی مرتبہ جو شائع ہوئی تھی جو ہے ورود مسعود، تو اس میں جو ہے 17 ابواب تھے، اور دوسرے بار جو ہے 2019 میں شائع ہوئی، تو 2019 میں جو شائع ہوئی اس میں 18 ابواب ہیں۔ چلے جی ساتھیو، سوال نمبر 8 دیکھیے گا، بلا قافیہ نظم کے لیے ان میں سے کیا مخصوص ہے؟ جی تو بلا قافیہ نظم کے لیے مخصوص ہے نظم معرہ، رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا B۔ اب بات کریں نظم معرہ کے حوالے سے، تو نظم معرہ جو ہے اردو میں انگریزی کے راستے سے آئی ہے، انگریزی ادب کے راستے سے آئی ہے اردو میں۔ بلا قافیہ نظم جو ہے یہ اردو میں انگریزی کے راستے آئی ہے۔ اور نظم معرہ جو ہے دوستو اسے کہتے ہیں جس میں قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی ہے لیکن مقرر اوزان جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیے گا کہ بلا قافیہ نظم کے لیے معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ بلا قافیہ نظم کے لیے معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ یاد رکھیے گا 1870 سے 1961 والے، یعنی کہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ مولوی عبدالحق نے دوستو بلا قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا تھا۔ اور یہ کس نے جو ہے دوستو نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دیا؟ نظم معرہ کو جو ہے دوستو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ کس نے دیا تھا؟ تو یاد رکھیں گے ساتھیوں 1860 سے 1926 والے، یعنی عبدالحلیم شرر لکھنوی صاحب نے نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دیا ہے۔ چلیے جی دوستو، اور نظم جو ہے بات کریں نظم کی، تو یہ نظم آپ کو معلوم ہوگا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں پیرونا، یعنی موتیوں کو تاگے میں پیرونا۔ اب بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ عزیز احمد کی کتاب ترقی پسند ادب کس رسالے میں بالا قسط شائع ہوئی؟ جی تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا اردو۔
عزیز احمد کی کتاب ہے ترقی پسند ادب، جو ہے یہ رسالہ اردو میں جو ہے قسط وار شائع ہوئی ہے۔ بات کریں عزیز احمد کی تو ان کی پیدائش 1913 عیسوی کو ہوئی ہے حیدرآباد میں، اور وفات 1978 عیسوی کو کینیڈا میں ہوئی ہے۔ 1913 عیسوی کو حیدرآباد میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کا انتقال 1978 عیسوی کو جو ہے کینیڈا میں ہوا ہے۔ عزیز احمد کی کچھ تصانیف ہیں جن کے بارے میں ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں۔ ترقی پسند ادب جیسے سوال یہاں پوچھا گیا تھا، اس کے علاوہ فن شاعری کے نام سے انہوں نے بوتیقہ کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ بوتیقہ کا انگریزی نام ہے پوئٹکس، اور ارسطو کا یہ کتاب ہے، اسی کا جو ہے انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا فن شاعری کے نام سے۔ گریز یہ ان کا بہت ہی مشہور ناول ہے جو 1945 عیسوی میں منظر عام پر ہے۔ اس کے علاوہ آگ، ایسی بلندی ایسی پستی، شبنم، مرمر اور خون، ہوس، اس کے علاوہ جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں، تیری دلبری کا بھرم، یہ سبھی جو ہیں ان کے ناول ہیں۔ اور ان کے افسانے مجموعے کے بارے میں بات کریں تو رقص ناتمام، بیکار دن، بیکار راتیں، آب حیات، یہ ان کے جو ہیں افسانی مجموعے ہیں، رقص ناتمام، بیکار دن، بیکار راتیں اور آب حیات۔ عزیز احمد کی دیگر کتابوں میں اقبال کی نئی تشکیل اقبال کے حوالے سے ہے تو امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اقبال اور پاکستانی ادب اور ایک انتخاب، اس کے علاوہ شعرائے عصر کے کلام کا انتخاب۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ ادب اور انقلاب نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ جی ساتھیو، تو انقلاب نام کا مضمون اختر حسین رائے پوری کا لکھا ہوا ہے۔ ادب اور انقلاب جو ہے اختر حسین رائے پوری کی مضمون ہے۔ احتشام حسین، سجاد ظہیر، اختر حسین رائے پوری اور علی سردار جعفری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو احتشام حسین کا ہم لوگوں نے اوپر ذکر کر لیا ہے، بات کر لیتے ہیں سجاد ظہیر کی۔ تو سجاد ظہیر صاحب کی پیدائش جو ہے 1899 عیسوی کو ہوئی ہے، 1899 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش کہیں کہیں 1905 بھی آتا ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور سجاد ظہیر صاحب کی وفات جو ہے 1973 عیسوی کو قزاقستان میں ہوئی ہے۔ پیدائش ان کی لکھنؤ میں 1905 اور وفات 1973 عیسوی کو قزاقستان میں ہوئی ہے۔ اور اختر حسین رائے پوری کے بارے میں بات کریں دوستو، تو اختر حسین رائے پوری کی پیدائش جو ہے 1912 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1992 عیسوی کو۔ اور علی سردار جعفری کی 1913 اور وفات جو ہے 2000 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلے جی دوستو، اور بات کر لیتے ہیں دوستو سجاد ظہیر کے مضمون اور احتشام حسین کے مضمون اور سردار جعفری کے مضمون کے بارے میں۔ یہاں ادب اور انقلاب پوچھا گیا ہے، تو ان سبھی کے بھی مضمون کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو سجاد ظہیر کا مضمون ہو جائے گا اردو کی جدید انقلابی شاعری، احتشام حسین کے مضمون میں ادب اور سماج، اور سردار جعفری کی ترقی پسند ہو جائے گا۔ اور یہاں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ سردار جعفری کی ترقی پسند بھی ہے اور عزیز احمد صاحب کی ہے۔ تو سردار جعفری کی ترقی پسند 1951 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور عزیز احمد کا مضمون ترقی پسند ادب جو ہے رسالہ اردو میں جو ہے 1942 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ خیال کن کا ہے دوستوں؟ جی تو یہ خیال جو ہے عبدالرحمن بجنوری صاحب کا ہے۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے بقول عبدالرحمن بجنوری۔ عبدالرحمن بجنوری کے حوالے سے اور بھی کچھ اقوال ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس، دوسری دیوان غالب، اور دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے، یہ بھی ان کا مشہور قول ہے۔ اور عبدالرحمن بجنوری کو جو ہے دوستو غالب اور کلام غالب کا سب سے زیادہ متعارف کہا گیا ہے، اور غالب پر بجنوری صاحب کی مشہور کتاب جو ہے محاسن کلام غالب، جو 1941 عیسوی میں رسالہ اردو میں شائع ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ترقی پسند ادیبوں کی پہلی قرارداد پر کس کے دستخط نہیں تھے؟ جی، اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ترقی پسند ادیبوں کی قرارداد پر کتنے لوگوں نے دستخط کیے تھے؟ جی تو سوال نمبر 12 کا آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو
डी प्रेम चंद का जो है दस्तखत नहीं था। इसके अलावा डॉक्टर के.एस. भट्ट, मुल्कराज आनंद और सज्जाद ज़हीर। और तरक्की पसंद अदीबों की पहले करारदाद पर टोटल 6 लोगों ने दस्तखत किया था, जिनमें से 3 ये हो गए। और दोस्तों इसके अलावा जो है डॉक्टर ज्योति घोष भी हैं। और इसके अलावा डॉक्टर के एस सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। और डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर हो जाएंगे। तो ये 6 लोग थे। 6 लोगों ने जो है तरक्की पसंद अदीबों की पहली करारदाद पर दस्तखत किया था। तरक्की पसंद का आगाज़ कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था, सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों के हाथों हुआ था दोस्तों। और इसका ख़ात्मा कब हुआ? तो याद रखिएगा 1956 ईस्वी में। और तरक्की पसंद अदीबों के अंजुमन के सदर कौन थे? तो वो मुल्कराज आनंद थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अशतुर सुज़न इनमें से किसकी तसनीफ़ है? जी दोस्तों, तो अशतुर सुज़न के मुसन्निफ़ हो जाएंगे क़ाज़ी अब्दुल वदूद। आपको मालूम होगा अशतुर सुज़न क़ाज़ी अब्दुल वदूद के तबसरों के मजमूए हैं। और ये इनमें 2 मजमूए हैं। पहला है अशतुर सुज़न, दूसरा है आयारुस्तान। क़ाज़ी अब्दुल वदूद के जो है 2 जो है तबसरों के मजमूए हैं। तो पहला ये हो जाएगा अशतुर सुज़न और दूसरा आयारुस्तान। तो अशतुर सुज़न में जो है ना, अशतुर सुज़न में इसमें टोटल 2 किताबें शामिल हैं। वो कौन कौन हो जाएंगे? तो पहला हो जाएगा उम्दाए मुंतखबा यानी तज़किरा सुरूर, और दूसरा शाद की कहानी पर तबसरा। और आयारुस्तान के बारे में बात करें तो आयारुस्तान में 3 किताब हैं। आयारुस्तान 3 यहाँ आ रहा है, तान यहाँ से समझ लीजिएगा, तो इसमें 3 हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इसमें जो 3 किताबें हैं वो पहला हो जाएगा दीवान फ़ैज़, दूसरा मुरक्का शोरा और तीसरा मीर तक़ी मीर हयात और शायरी। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की पैदाइश 1896 ईस्वी को ही है और वफ़ात 1984 ईस्वी को ही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दरियाए लताफ़त का मौजू इनमें से क्या है? जी साथियों, तो दरियाए लताफ़त का मौजू जो है वो हो जाएगा क़वाइद। दरियाए लताफ़त इंशाउल्लाह खान इंशा की मशहूर किताब है जो 1808 ईस्वी में शाये हुई है दोस्तों। और दरियाए लताफ़त जो है इसकी खूबी क्या है? तो इसमें पहली बार जो है उर्दू ज़बान के क़वाइद और उसूल जो है फ़ारसी ज़बान में बयान किए गए हैं। इसे उर्दू का पहला जो है क़वाइद किताब जो है तस्लीम किया जाता है। और इंशाउल्लाह खान इंशा ने दरियाए लताफ़त को सादत अली ख़ान की फ़रमाइश पर तहरीर किया था। किसकी फ़रमाइश पर? तो सादत अली ख़ान की फ़रमाइश पर। और दरियाए लताफ़त जो है इंशाउल्लाह खान इंशा ने मिर्ज़ा मोहम्मद एहसन क़तील के साथ लिखा था, यानी एक मुश्तरका किताब है। इनके साथ जो है मिर्ज़ा मोहम्मद एहसन क़तील भी थे। मिर्ज़ा मोहम्मद एहसन क़तील भी जो है इनके साथ ही थे। तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। और दरियाए लताफ़त आपको मालूम होगा 1 सदफ़ और 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। और इसका उर्दू तर्जमा जो है पंडित साहब ने किया था, पंडित बिरज मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी साहब ने किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर इनमें से किसका मज़मून है? जी, तो सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर ये मज़मून है अल्लामा शिबली नोमानी साहब का। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर ये अल्लामा शिबली नोमानी का मज़मून है। मज़ामीन शिबली में ये शामिल हैं। और मज़ामीन शिबली में टोटल 25 मज़ामीन हैं। हम यहाँ ज़िक्र कर लेते हैं। यहाँ से एक तो सवाल बन गया है और आइंदा भी हो सकता है इनसे सवालात बन जाएँ, तो आप सभी को जहन में रखेंगे। पहला हो जाएगा फ़न बलागत, दूसरा सैयद मरहूम, और तीसरा इमला और सेहत अल्फाज, और चौथा हक़ाइक़ अशिया और माशूक़ हक़ीक़ी, तोहफ़तुल हिंद, भाषा ज़बान, शेरुल अरब। इसके अलावा अरबी और फ़ारसी शायरी का मवाज़ना, फ़लसफ़ा और फ़ारसी शायरी, हुमायूं नामा, जहांगीर और तुस्के जहांगीरी, मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, कुतुबख़ाना अस्कंदरिया, तमद्दुन इस्लाम, मुसन्निफ़ा जर्जी ज़ैदान की पर्दादरी, अलजज़िया, हुक़ूक़ुज़्ज़म्मईन, मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है इससे।
ہندوستان میں اسلامی حکومت کے تمدن کا اثر، غیر قوموں کی مشابہت، خلافت، مسلمانوں کو غیر مہذب کی حکومت کا محکوم ہو کر کیوں کر رہنا چاہیے، قضا و قدر اور قرآن مجید میں خدا نے قسمیں کیوں کھائیں، اعجاز قرآن اور علوم قرآن۔ یہ 25 مضامین شبلی میں۔ سوال نمبر 16 دیکھیے گا، سودا کے معاصرین ان میں سے کون نہیں ہیں؟ جی تو سودا کے معاصرین میں ناسخ نہیں آتے ہیں۔ ناسخ کے پیدائش 1772 عیسوی کو یہ فیض آباد میں، اور وفات 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ بات کریں میر درد کی، تو خواجہ میر درد کی پیدائش 1721 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1785 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں۔ اور میر حسن کے بارے میں بات کریں، میر حسن کی، تو میر حسن صاحب کی پیدائش 1737 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1786 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں۔ پیدائش ان کی دلی میں 1737 عیسوی کو، اور وفات 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ اور دوستو مرزا محمد رفیع سودا کے بھی بارے میں اور ذکر کر لیتے ہیں۔ تو ان کا اصل نام مرزا محمد رفیع تخلص سودا کرتے تھے۔ پیدائش 1712، وفات 1781 لکھنؤ میں۔ والد کا نام محمد شفیع تھا، اور ان کا پیشہ جو ہے سوداگری تھا۔ سودا کے استاد خان آرزو تھے، اور شاگردوں میں قائم چند پوری کا بھی نام آتا ہے ان کے۔ یہ شجاع الدولہ کے عہد میں فیض آباد آئے، اور پھر آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ چلے گئے۔ سودا کے قصائد کی تعداد بتایا جاتا ہے 43 ہے، اور مرثیے کی تعداد 93، اور 24 مثنویاں ہیں ان کی۔ مرزا محمد رفیع سودا کے کچھ مشہور قصائد ہیں، جیسے کہ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، آپ کے داخل نصاب ہے، یہ نعتیہ قصیدہ ہے۔ اور اٹھ گیا بہمنو دور سے چمنستان کا عمل، یہ در مدح حضرت علی کا ہے، لکھا ہوا قصیدہ ہے۔ اور فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، یہ عماد الملک کا ہے۔ اور برج محل میں، مطلب عماد الملک کا نہیں ہے، مرزا محمد رفیع سودا کے، مطلب ان کے اوپر لکھا گیا ہے، ان کے مدح میں۔ اور یہ آصف الدولہ کے مدح میں لکھا گیا، برج محل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار۔ یہ سبھی بہت ہی مشہور ہیں مرزا محمد رفیع سودا کے جو قصیدے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، یہ آپ کے داخل نصاب ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے تضحیک روزگار، ترہجو اسب تضحیک روزگار، یہ اس میں شعر ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار۔ اس کے علاوہ اب سامنے میر جو کوئی پیرو جواں ہے، تو یہ سبھی جو ہیں ان کے قصائد ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ڈرامہ ضحاک کتنے مناظر پر مشتمل ہیں؟ جی دوستو، تو ڈرامہ ضحاک جو ہے 6 مناظر پر مشتمل ہیں۔ صحیح جواب کا سی آپشن ہو جائے گا۔ ڈرامہ ضحاک یہ محمد حسن کا بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے، اور یہ عصری ادب میں 1977 عیسوی میں جو ہے شائع ہوا تھا، اور کتابی شکل میں یہ ڈرامہ 1980 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ڈرامہ ضحاک کا پلاٹ جو ہے محمد حسن نے فردوسی کے شاہنامہ سے اخذ کیا ہے۔ فردوسی کے شاہنامہ سے انہوں نے اخذ کیا ہے، فردوسی کے شاہنامہ سے انہوں نے اخذ کیا ہے اس کا پلاٹ، اور ڈرامہ ضحاک ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ ڈرامہ ضحاک کو سیاسی تمثیل کس نے قرار دیا ہے؟ سیاسی تمثیل ڈرامہ ضحاک کو کس نے قرار دیا ہے دوستو؟ جی تو یاد رکھیے گیان چند جین نے، گیان چند جین نے 1923 سے 2007 والے نے ڈرامہ ضحاک کو سیاسی تمثیل قرار دیا ہے۔ ڈرامہ ضحاک کے مشہور کرداروں میں ضحاک فوجی، نوشابہ، اس کے علاوہ فریدوں، بوڑھا جج ہوتا ہے، یہ سبھی جو ہیں اس کے مشہور کردار ہیں۔ اور ڈرامہ ضحاک جو ہے انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ محمد حسن کے کچھ مشہور ڈرامے ہیں جن کے بارے میں ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں، جیسے کہ محل سرا، پیسہ اور پرچھائیں، فٹ پاتھ کے شہزادے، کوہرے کے چاند، موم کے بت، سچ کا زہر، مور پنکھی، نقش فریادی، دارا شیکو شکست، گوشہ عافیہ، سونے کی زنجیریں، سرخ پردے، یہ سبھی جو ہیں ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ یہاں سے سوالات بنتے ہیں، جو لوگ نئے ہوں گے وہ ضرور اسے نوٹ کر لیں گے۔ سوال نمبر 18 دیکھیے گا، ان میں سے کون سا کردار ضحاک کا نہیں ہے؟ جی تو ضحاک کا ابھی ہم لوگوں نے بارے میں بات کیا ہے۔ ضحاک، نوشابہ، وزیر اعظم،
خاقان نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 18 کا صحیح جواب بی ہو جائے گا، خاقان نہیں ہے۔ ڈرامہ ضحاک کا کردار ضحاک ہے، نوشابہ ہے اور وزیر اعظم ہے۔ سوال نمبر 19 دیکھیے گا ساتھیوں، ان میں سے کون سا ڈرامہ آغا حشر کشمیری کا نہیں ہے؟ جی تو اشراط الارض نہیں ہے۔ یہ کن کا ہے اشراط الارض؟ تو یاد رکھیے گا محمد فضل الرحمان صاحب کا ڈرامہ ہے، محمد فضل الرحمان صاحب کا کیا ہے دوستو؟ تو ڈرامہ ہے اشراط الارض۔ اسیر حرص ماں راستن مرید شک، یہ سبھی جو ہیں آغا حشر کشمیری کے ڈرامہ ہیں۔ آغا حشر کشمیری کے بارے میں بات کریں تو آغا حشر کشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا اصل نام آغا محمد شاہ تخلص یہ حشر کرتے تھے۔ پیدائش ان کی 1879 عیسوی کو ہوئی ہے بنارس میں، اور وفات 1935 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام آغا محمد غنی شاہ تھا، آغا محمد غنی شاہ ان کے والد تھے۔ آغا حشر کی کل کتنے کلیات ہیں؟ تو یاد رکھیے گا ان کی کلیات جو ہیں دوستوں 7 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ آفتاب محبت یہ آغا حشر کشمیری کا پہلا ڈرامہ ہے، اور ان کا پہلا نظم ہے شکریہ یورپ۔ شکریہ یورپ جو ہے ان کا پہلا نظم ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور شکریہ یورپ جو ہے یہ پہلی مرتبہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں انہوں نے پڑھی تھی۔ ان کے بھی کچھ مشہور ڈرامے ہیں جن سے UGC نیٹ میں سوال بنتے ہیں، تو ان کے ڈرامے میں مرید شک، ماں راستین، سلور کنگ، شہید ناز ہو جائے گا یہ، میٹھی چھری، خواب ہستی، سفید خون، سید حوث، خوبصورت بلا، یہودی کی لڑکی، یہ داخل نصاب ہے آپ کا، انوکھا مہمان، عورت کا پیار، دل کی پیاس، آنکھ کا نشہ، رستم و سیراب، ترکی ہو، دل کی آگ، چنڈی داس اور مدھر مرلے، یہ ان کے سبھی ڈرامے ہیں۔ چلیے جی، اب یہاں بتائیے گا آغا حشر کشمیری کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ تو ابھی ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا ہے، رائٹ آپشن آپ کا ہو جائے گا آفتاب محبت۔ سوال نمبر 21 دیکھیے گا، ان میں کون سا ڈرامہ حبیب تنویر کا ہے؟ بات کریں حبیب تنویر کی تو ان کی پیدائش 1923 عیسوی کو رائے پور میں، اور وفات جو ہے 2009 عیسوی کو بھوپال میں، رائے پوری بھوپالی، 1923 سے 2009 والے حبیب تنویر۔ جی تو حبیب تنویر کا ڈرامہ ہو جائے گا آپ کا چرن داس چور۔ زود پشیماں عبد الماجد دریابادی کا ہے۔ یہ کس کا خون ہے؟ علی سردار جعفری کا ہے، 1913 سے 2000 والے، اور دھانی پاکپن عصمت چغتائی 1915 سے 1991 والی کا ہے۔ چلیے جی دوستو، اب بات کر لیتے ہیں حبیب تنویر کے بارے میں دوستو۔ تو حبیب تنویر کے داخل نصاب ڈرامہ آگرہ بازار ہے، اور حبیب تنویر نے ڈرامہ آگرہ بازار کو 1954 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ جامعہ ملیہ میں کھیلا گیا۔ اور ڈرامہ آگرہ بازار میں حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور ان کی تخلیقات پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک بازار کو دکھایا ہے۔ اور حبیب تنویر نے ڈرامہ آگرہ بازار کا انتساب آدمی کے نام کیا ہے۔ ان کے کچھ مشہور ڈرامے ہیں جیسے چرن داس چور، شطرنج کے مورے، لالا شہرت رائے، مٹی کی گاڑی، زہریلی ہوا، میرے بعد، شطرنج کے بازی، جھاڑو جو ہے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، جالی دار پردے دیکھ رہے ہیں نین، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ راجا چمپا اور چار بھائی، کس کا پتر، اندر لوک سبھا اور چامیدہ۔ پردہ کھلتا ہے دوستو ان کا خود نوشت ہے۔ سوال نمبر 22 دیکھیے گا، باغ و بہار میں کتنے افراد کا قصہ بنیادی طور پر یہاں پوچھا گیا بنیادی طور پر بیان کیا گیا ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا بنیادی طور پر 5 قصوں کا۔ اگر پوچھا جائے کہ کتنے درویشوں کا تو یاد رکھیے گا 4، ٹھیک ہے۔ اگر بنیادی قصہ پوچھا جائے تو یاد رکھیے گا 5 آپ کا صحیح جواب ہوگا۔ باغ و بہار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ باغ و بہار کو جو ہے میر امن نے لکھا تھا، 1802 عیسوی مکمل ہوا ہے، اور یہ باغ و بہار جو ہے یہ 1804 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ باغ و بہار آپ کو معلوم ہوگا یہ میر امن کی تباہ داستان نہیں ہے، بلکہ کس سے اخذ ہوا ہے یہ؟ تو عطا حسین خان تحسین کی 9 طرز مرصع سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ 9 طرز مرصع یہ کم منظر عام پر ہے تو 1775 عطا حسین خان تحسین کی ہے 9 طرز مرصع، اسی سے یہ اخذ کیا گیا ہے باغ و بہار، تو ضرور یاد رکھیے گا دوستوں۔ اور میر امن نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر قصہ چہار درویش کا عام بول چال کی زبان میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور باغ و بہار کے اہم کردار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستوں جن سے سوالات بنتے ہیں۔ تو آزاد بخت یہ روم کا بادشاہ، خیرت مند کا بھی جو ہے اسی داستان میں ذکر ہے، اور وزیر زادی خیرت مند کی بیٹی ہوتی ہے۔ پہلا درویش یمن کے سوداگر، اور دوسرا فارس، تیسرا عجم، اور چوتھا چین کے بادشاہ کا بیٹا رہتا ہے۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے
کہ پہلے درویش کی شادی جو ہے دمشق کی شہزادی سے ہوتی ہے، دوسرا کی بصرہ، تیسرا کی فرنگ کی ملکہ اور چوتھے کی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوتی ہے۔ اس کے مشہور کردار میں نوفل بادشاہ، بہروز، حبشی مبارک، بادشاہ ملک صادق وغیرہ ہیں۔ سوال نمبر 23 دیکھیے گا، مدن بان کس داستان کا کردار ہے؟ جی دوستو، تو مدن بان جو ہے وہ رانی کیتکی کہانی کردار ہے۔ انشاء اللہ خان انشاء نے اسے 1803 عیسوی میں تحریر کیا تھا حسین علی خان کی فرمائش پر، اور اسے مولوی عبدالحق نے 1933 عیسوی میں شائع کیا ہے۔ عبدالحق صاحب نے دوستو اس کو 1933 عیسوی میں جو ہے شائع کیا تھا۔ انشاء اللہ خان انشاء کا قول ہے رانی کیتکی کی کہانی کے تعلق سے، یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھوٹ کسی اور بولی کا میل نہ پڑ۔ انشاء کی پیدائش 1752 عیسوی کو مرشید آباد میں ہوئی ہے اور وفات 1817 عیسوی کو ہوئی ہے۔ یہ آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ گئے تھے۔ انہوں نے دریائے لطافت لکھا تھا 1802 میں، اور یہ 1808 عیسوی میں شائع ہوا ہے دریائے لطافت۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا تھا۔ اور رانی کیتکی کہانی کے آپ یہاں کردار دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے سوالات بنتے ہیں، جیسے کنور عہدے بان ہیرو ہے، رانی کیتکی ہیروئن، راجہ سورج بان اس کے باپ ہیں، رانی لکشمی باس ہیرو کی ماں ہے، جگت پرکاش ہیروئن کا باپ ہے، کام لتا ہیروئن کی ماں ہے، مدن بان جوگی مہندرکر وغیرہ اس کے مشہور کردار ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، جانور کے جسم میں کون حلول کرتا ہے دوستو؟ جی تو جانور کے جسم میں جو ہے بندر حلول کرتا ہے۔ فسانہ عجائب کا یہ کردار ہے۔ رجب علی بیگ سرور کا یہ ایک تبازات داستان ہے جسے انہوں نے 1824 عیسوی میں کانپور میں لکھا تھا، اور اس میں لکھنؤ کی معاشرت پیش کی گئی ہے، اور یہ حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر جو ہے انہوں نے لکھا تھا اسے، اور اس میں لکھنوی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ اور فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے جو ہے اس کے متن میں 18 بار جو ہے تبدیل کیے۔ فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے جو ہے اس کے متن میں 18 بار جو ہے تبدیلی کیے ہیں۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، اس کے بھی کچھ اہم کردار ہیں، فٹافٹ میں یہاں موٹے موٹے دیکھ لیتے ہیں امتحان کے حوالے سے، کیونکہ ان سبھی کو جو ہے کردار بہت ہی اہم ہوتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، اور امتحان جب ہوتے ہیں، جب سوالات آتے ہیں تو وہاں جو ہے دماغ گل ہو جاتا ہے، تو یہاں جو ہے اچھا سا ریویژن ہو جائے گا تو ہمیں چیزیں جو ہے اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ جیسے کہ فیروز بخت، یہ ملک ختن قسمت آباد کا بادشاہ اور جان عالم کا باپ رہتا ہے۔ ماہ طلاق جان عالم کی بیوی ہے، اور جان عالم یہ بازار سے ایک طوطا لاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انجمن آرا کا بھی جو کردار ہے یہ بھی بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ مہر نگار، خواجہ سرا محبوب، شاہ یمن، نشاط افزا، پسر مجسٹن، شہزادی منڈی، یہ سبھی جو ہے اس میں اس داستان میں بہت ہی مشہور کردار ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کون سی داستان ہے جس میں طوطا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے؟ جی تو وہ ہو جائے گا آپ کا ڈی آپشن، فسانہ عجائب۔ اگلا سوال دیکھیے گا، لاؤ کہاں سے حوصلہ آرزوئے سپاس کا، جب کہ صفات یار میں دخل نہ ہو قیاس کا، یہ شعر کن کا ہے؟ جی تو یہ شعر ہے حسرت موہانی کا۔ ان کی پیدائش 1880 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1951 عیسوی کو۔ سوال نمبر 28 دیکھیے گا، اصناف کے اعتبار سے دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اصناف کے اعتبار سے آپ کا دو صحیح زمرہ ہو جائے گا، اے اور ڈی۔ خدا کی صنعت، آثار سلف، مفلسی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، یہ سبھی جو ہیں نظمیں ہیں۔ فرزی لطیفہ، برقی کلیسا، دربار دہلی، خاک ہند، حب وطن، اے اور ڈی والے جو زمرے ہیں یہ نظموں کے زمرے ہیں۔ خدا کی صنعت اور آثار سلف جو ہے اسماعیل میرٹھی کی نظمیں ہیں۔ آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، مفلسی یہ نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ہیں۔ فرزی لطیفہ، برقی کلیسا، دربار دہلی یہ اکبر الہ آبادی کی نظمیں ہیں۔ خاک ہند اور حب وطن یہ چک بست کی نظمیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا اے ڈی رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ جی اب بات کر لیتے ہیں بی اور سی کی۔ تو یہاں دیا گیا ہے نشاط امید، تو نشاط امید اور برکھا رت، اس کے علاوہ مناجات بیوہ، تو یہ سبھی جو ہیں مولانا الطاف حسین حالی کی داخل نصاب نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں دیا گیا ہے چارپائی اور وکیل صاحب، تو چارپائی اور وکیل صاحب جو ہے رشید احمد صدیقی کے انشائیے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط۔ یہاں دیکھیے گا کلرک کا نغمہ محبت، جاتری اور سمندر کا بلاوا، تو یہ سبھی جو ہیں کلرک کا نغمہ محبت، جاتری اور سمندر کا بلاوا جو ہے یہ ہیں میرا جی کی نظمیں۔ یہاں دیے گئے کفور کفن اور شامت اعمال،
تو یہ احمد جمال پاشا کے انشائی ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں سی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن دوسرا ہوگا، اے اور ڈی۔ اگلا سوال دیکھیے گا، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو دو صحیح زمرہ ہو جائے گا بی اور سی۔ یہ شہر بکاؤ ہے، اسے کس نے مارا، جنت کی تلاش، موت کے بیچ، کیا ٹوٹ گیا، بھاگو بھاگو، آپ کا سواگت ہے منتری جی، کاش، اکیلا، زو میں، پردہ گرتا ہے، اکیلا سمندر، راستہ بند ہے۔ یہ جیلانی بانو کے افسانوی مجموعہ راستہ بند ہی میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اے اور ڈی میں دیکھیے گا تو یہاں مکس دیا گیا ہے، جیسے کہ لکڑ بگے کی ہنسی اور آئینہ فروش شہر کوراں، یہ آپ کو معلوم ہوگا، یہ قرۃ العین حیدر کے اور روشنی کے رفتار میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کن عباس نے کہا ایک دوست کی ضرورت ہے، یہ جیلانی بانو کے ہی افسانے ہیں، ان کے افسانے مجموعہ راستہ بند میں شامل ہیں۔ یہاں دیا گیا فوٹوگرافر حسب نسب، یہ بھی قرۃ العین حیدر کے داخل نسب افسانے مجموعہ روشنی کے رفتار میں شامل ہیں۔ لیکن یہاں دیا گیا درشن کب دو گے، گل نغمہ ایک شوٹنگ اسکرپٹ، اور ٹوٹا ہوا تارا سہیل عظیم آبادی کا ہے، تو یاد رکھیے گا درشن کب دو گے، گل نغمہ اور ایک شوٹنگ اسکرپٹ جو ہے یہ جیلانی بانو کے افسانے ہیں، ٹوٹا ہوا تارا سہیل عظیم آبادی کا ہے، تو اس حساب سے یہاں ڈی غلط ہوگا، رائٹ آپشن بی اور سی ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ان میں سے دو صحیح زمرہ کون سا ہے؟ جی تو دو صحیح زمرے آپ کے ہو جائیں گے اے اور سی۔ سید محمد فراقی، ولی سراج اورنگ آبادی، ان کا تعلق کہاں سے ہے دوستوں؟ تو یاد رکھیے گا ان کا تعلق مغل دور سے ہے، یہ مغل دور کے شاعر ہیں۔ افضل جھنجھانوی، فائز دہلوی اور جعفر زیٹلی، ان کا تعلق شمالی ہند سے ہے، یہ شمالی ہند کے شاعر ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا اے اور سی رائٹ آپشن ہوگا دوسرا۔ یہاں دیکھیے گا رستمی اور میران ہاشمی، تو رستمی اور میران ہاشمی عادل شاہی دور کے تعلق رکھتے ہیں، لیکن راسخ عظیم آبادی کا تعلق کہاں سے؟ تو شمالی ہند سے ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط۔ غواسی کا تعلق جو ہے قطب شاہی دور سے ہے، یعنی گولکنڈہ۔ شوق لکھنوی اور نظم طباطبائی کا تعلق جو ہے دوستوں شمالی ہند سے ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہاں ڈی غلط ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں انصبی کی بارے میں اور ان کی کچھ تصانیف ہیں، جیسے کہ سید محمد فراقی کی پیدائش 1685 عیسوی کو ہے اور وفات 1771 عیسوی کو، ان کی اہم تصنیف میرات المحشر ہے۔ سراج اورنگ آبادی کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1712 عیسوی کو اورنگ آباد میں اور وفات 1764 عیسوی کو، ان کی یہاں مثنویاں دی گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور غلام علی راسخ عظیم آبادی کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1748 عیسوی کو اور وفات 1823 عیسوی کو، ان کی بھی یہاں مثنویاں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فائز دہلوی کی پیدائش 1690 عیسوی کو اور وفات 1778 عیسوی کی، ان کی بھی اہم تصانیف یہاں ہے، آپ آرام سے ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جعفر زیٹلی کی پیدائش 1659 عیسوی کو اور وفات 1713 عیسوی کو، ان کی اہم تصانیف یہاں دیا گیا ہے۔ اور شوق لکھنوی کے بارے میں بات کریں تو ان کا اصل نام تصدق حسین اور تخلص شوق کرتے تھے، پیدائش ان کی 1773، وفات 1871، ان کی بھی یہاں مشہور مثنویاں دی گئی ہیں۔ اور نظم طباطبائی کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1854 عیسوی کو، وفات 1933 عیسوی کو ہوئی ہے، اور ان کی اہم تصانیف میں ساقی نامہ، دیوان طباطبائی، اس کے علاوہ شرح دیوان اردو غالب، یہ سبھی ان کی اہم تصانیف ہیں۔ رستمی کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1640 عیسوی کے درمیان میں ہوئی ہے، خاورنامہ ان کا بہت ہی مشہور مثنوی ہے۔ اور سید میران ہاشمی کی پیدائش 1635 عیسوی کو، وفات 1697 عیسوی کو ہوئی ہے، اور ان کی بھی یہاں کچھ تصانیف دیے گئے ہیں۔ غواسی کی تصانیف میں مینا ستونتی، سیف الملوک اور بدیع الجمال، طوطی نامہ وغیرہ ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔